الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دیکھیے یہ سورہ ہے سورۃ اللہب، 5 آیتیں اور مکی سورہ ہے. نزول کے اعتبار سے 6واں سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 111واں سورہ ہے. اس سورت کا ذرہ بیک گراؤنڈ پیچھے جائیں گے تو یہ سورہ ہم نے پورا سمجھ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. نبی بنانے کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ دین کا کام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں. تو فرمایا کہ سب سے پہلی جو آیت کریمہ نازل ہوئی دعوت کا ہے نا، اس میں 3 پہلو آتے ہیں. دعوت کے 3 پہلو آتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کے اوپر محنت کرے. سب سے پہلے آدمی اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر محنت کرے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. گھر والوں میں بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے آل اولاد ہیں، سب اس میں داخل ہیں. تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یعنی آخرت کی تیاری کرنا ہے. دوسرا فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی محنت کرو. اور تیسرا دعوت کا پہلو یہ ہے کہ اب ہے کافۃ للناس، اب پوری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، پوری انسانیت تک ان سب کو بھی اللہ کے بارے میں ڈرانا ہے اور آخرت کے بارے میں فکر مند بنانا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابتدائی زمانے میں تھے. یہ آیت کریمہ نازل ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد اب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، میرا پیغام پہنچائیے. تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں پہاڑ ہے جسے بولتے صفا پہاڑ. ایک ہے نا، پہلے وہ ہے نا مکہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، جس کی وجہ سے پہاڑ ہے نا اونچائی پر تھا اور کعبۃ اللہ، مسجد حرام یہ سب ہے نا زیادہ ڈول میں تھے. اب جب ترقی ہو گیا، راستے روڈ وغیرہ سب ہے نا اونچے ہو گئے، جس کی وجہ سے پہاڑ بھی ہے نا اب چھوٹا نظر آتا ہے. پہاڑ اب چھوٹا نظر آتا ہے. تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی اہم بات سنانا ہے یا کوئی اہم پیغام اپنے قوم کو بتانا ہے، چونکہ اس زمانے میں وہ زمانہ ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں نا، ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں، نیوز کا زمانہ نہیں، اخبار کا زمانہ نہیں، ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کے لیے کوئی شکل و صورت نہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کو جمع کرتے، لوگوں کو ایک جگہ میں جمع کرتے اور اونچائی پر ہے نا ایک آدمی کھڑا ہو جاتا، جو پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام اپنے قوم تک ہے نا پہنچاتا. اونچائی پر کیوں؟ اس وجہ سے کہ اونچائی پر اگر کھڑیں گے تو بات ہے نا پھیلتی ہے، بات تو پھیلتی ہے. اب ہمارے اس ملک میں پہلے ترقی کا دور نہیں تھا، مائک کا سسٹم نہیں تھا، تو مسجدوں میں نا اونچائی پر اذان دیتے تھے، اونچی جگہ پر اونچی دیواروں پر ہے نا اذان دیتے، کئی کو دور تک ہے نا اس کی آواز پھیلے. تو ترقی کا زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں دے دیا ہے. تو بہرحال تو اس زمانے کا نا دستور تھا کہ اگر کوئی پیغام اہم پیغام پہنچانا ہے تو اپنے قوم والوں کو جمع کر دے، اونچائی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ فلاں فلاں ایسا ایسا ہونے والا. اب لوگ سن لیتے چلے جاتے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام بھی، چونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، میرا پیغام پہنچائیے، آخرت کے بارے میں ان کو سنائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس صفا پہاڑی پر آئے اور فرمایا، یہ اعلان کیا یا صباح، یا صباح. یہ ہے نا اس زمانے کے الفاظ ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ لوگوں جمع ہو جاؤ، ایک اہم پیغام میں کو سنانے والا.
تو اس آواز پر اپنے قبیلے والے، خاندان والے، قبیلے قریش، قبیلے عبد مناف، یہ پورے جو آپ کی برادری کے لوگ تھے، آپ کے رشتہ دار کے لوگ تھے، سب کے سب یہاں پر جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بتاؤ، اگر میں تمہارے سے کہوں، کیا کہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی لشکر آنے والا ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ میری بات کی تصدیق کریں گے؟ پیچھے سے لشکر آنے والا ہے اور آپ پر حملہ کرنے والا ہے، اب میں آپ کو بات کو سنا رہا ہوں، کیا میری اس بات کی تم لوگ تصدیق کریں گے یعنی مان لیں گے؟ پورے لوگوں نے کہا ہاں محمد، ہمیں آپ کی بات کو مان لیں گے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محمد کے بارے میں اب تک ان لوگوں کا گمان تھا یہ صادق ہے، یعنی سچے ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ تو جب پورے لوگوں کی طرف سے یہ آواز آئی کہ آپ کی بات ہم ماننے کے واسطے تیار ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلی بات فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم اس کلمے کو پڑھ لو، تمہاری کامیابی ہوگی۔ اگر تم اس کلمے کو نہیں پڑھو گے، مجھے نبی نہیں مانو گے، تو یہ جو دنیاوی جو سزا ہے، یعنی جو لشکر آنے والا ہے، آپ پر ٹوٹ پڑنے والا، اس سے بھی زیادہ نقصان آپ لوگوں کا آخرت میں ہوگا۔ ایک لشکر، ایک فوج ہے نا، ایک قوم پر آتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا، سوچ، جانی نقصان ہو سکتا، مالی نقصان ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا، لیکن یہ نقصان چھوٹا نقصان ہے، یہ ہے نا چھوٹا نقصان۔ موت آنے کے بعد ہے نا پریشانی ختم ہو جاتی، تکلیف ختم ہو جاتی، اس کے بعد پریشانی نہیں، اس کے بعد ہے نا تکلیف نہیں، لیکن اس سے بھی ایک بڑا نقصان آپ لوگوں کو آخرت میں ہونے والا ہے۔ وہ نقصان اس وجہ سے کہ اگر تم لوگ مجھے نبی نہیں مانو گے اور آخرت کی تیاری نہیں کریں گے اور ایک اللہ کو نہیں مانو گے، تو یہ عذاب اور یہ سزا تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا، چونکہ پورے آپ کے رشتہ دار تھے نا، اس میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو لہب۔ ابو لہب یہ کون؟ اللہ کے نبی کا چچا، یہ چچا ہے ابو لہب۔ اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، اس کا اصل نام عبد العزیٰ، اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے ابو عتبہ۔ اس کے بیٹے کا نام عتبہ تھا، اس وجہ سے اسے بولتے ابو عتبہ، یعنی عتبہ کا باوا۔ اب اس کی کنیت اس زمانے میں پڑ گئی ابو لہب۔ ابو لہب اس وجہ سے پڑ گئی، اللہ نے اسے خوبصورتی دیا تھا، اللہ نے اسے خوبصورتی دیا تھا۔ عرب والوں کو آپ دیکھیں گے، اگر عرب والے ہیں نا خوبصورت ہے بولے تو ان کے جسم ہے نا لال نظر آتا، ہمارے جیسا نہیں۔ اگر ہمارے اس علاقے میں ادھر ادھر سے بھی ہے نا، اگر آدمی گورا ہے، خوبصورت ہے بولے تو اس کا رنگ ہے نا اتنا یہ نہیں رہتا، لال رنگ ہے نا نہیں رہتا، وہ لال میں نا ذرہ کم رہتا، لیکن عرب والوں میں ہے نا وہ لال رنگ ذرا ڈارک رہتا، یعنی ایک دم پکا رہتا۔ اگر ان کو غصہ آ گیا بولا تو ایک دم ہے نا پورے لال ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ابو لہب کو ایک خوبصورتی دیا تھا جس سے نا لال پن اس کے جسم سے، اس کے صورت سے نا ظاہر ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ انہیں آگ کا شعلہ ہے، جیسے آگ رہتی نہیں، آگ لال اس نہ رہتا، زیادہ بھڑ کے بولے دیکھو ایک دم ہے نا، ایک دم اس میں ڈارک کلر کا ہے نا سرخ پن آ جاتا، لال پن آ جاتا۔ تو جس کی وجہ سے اس زمانے میں اس کا نام ایک دوسرا پڑ گیا ابو لہب، یعنی شعلے والا، سرخ والا، گورا آدمی۔ تو اس کا نام اصل نام عبد العزیٰ، عتبہ اس کے بیٹے کی طرف سے اس کی کنیت، انہیں خوبصورت تھا تو جس کی وجہ سے ایک دوسرا نام اس کا پڑ گیا ابو لہب۔ تین نام بھی اس کے، ابو لہب بولے تو بھی انیش، عتبہ بولے تو بھی ابو عتبہ بولے تو بھی انیش، عبد العزیٰ بولے تو بھی انیش۔ ایک اور بات یہاں پر دیکھیں، اگر اللہ چاہتا تو اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، اس سے ہے نا مخاطب ہو سکتا تھا، جیسے آگے اللہ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب، یہ ابی لہب سے ابو لہب، سنگل اگر ہمیں بولے تو ابو لہب کر کے بولے، چونکہ قرآن میں ہے آگے پیچھے نا حرف ہے، اس وجہ سے یہاں آپ کو بولے ابی لہب، ابی لہب، اگر ہمیں بولے تو ابو لہب، قرآن میں ہونے کی وجہ سے ابی لہب، دستور کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے ابی لہب آتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں جو ابی لہب کا یہ وہی ابو لہب ہے، اس کا اصل نام اللہ نہیں لیا۔ اصل نام کیوں نہیں لیا؟ اس وجہ سے کہ اس کا جو اصل نام تھا عبد العزیٰ، اس میں نا شرک کی بو آتی ہے۔ عزیٰ بولے تو اس زمانے میں ایک بت کا نام،
عزا ایک بدھ کا نام. عبد العزا بولے تو کیا؟ عزا کا بندہ، عزا کا بندہ. اب عزا کا بندہ بولے تو مطلب کیا ہوا؟ عزا کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا، ابھی نے اس کا بندہ ہو گیا. تو اصل میں عزا اللہ ہے کیا؟ بولو، عزا اصل میں اللہ کیا؟ اللہ نہیں نہ ہونے، سن میں بتوں نے اللہ نہیں ہونے. تو اگر اللہ بھی قرآن مجید میں عبد العزا کر کے بول دیتا تو وہ جو عزا ہے انہیں اللہ کا وہ یہ ہو جاتے، اس کی میننگ ہے نا وہ ہو جاتے، اس کا مطلب ہے نا ہو جاتا عزا کا بندہ. جیسے عبداللہ، عبداللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. چونکہ اللہ ہے، لفظ اس کا ہے، نام اس کا ہے، اس میں ذات ہے. عبداللہ بولنے میں کیا بھی حرج ہے. لیکن عبد العزا اگر بولیں گے تو یہاں اس کا مطلب ہو جاتا عزا کا بندہ. چونکہ عزا اللہ ہو گیا، ابھی نے اس کا بندہ ہو گیا. اصل میں عزا جو ہے اللہ نہیں ہے، وہ تو ایک مخلوق ہے، وہ تو ایک مخلوق ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اصل نام نہیں لیا، اس کی کنیت سے پکارا کہ ابی لہب. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب قوم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جب اس کا اعلان ہوا تو اعلان ہونے کے بعد یہ ابو لہب بھی اس میں تھا. ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد کیا تو نے یہ بات بتانے کے لیے ہم نے کو جمع کیا؟ صرف یہ بات بتانے کے لیے ہم نے کو جمع کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات بتانے کے وقت میں ہاتھ ہلا کر ہے نا بولے، یعنی لوگوں ایک اللہ کو مان لو، آخرت کی تیاری کر لو، میں نبی ہوں مجھے نبی تسلیم کر لو. تو جیسے بیان کرنے والے ہاتھ ہلاتے نہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام بھی وہ بات بتانے کے وقت میں ہاتھ ہلا کر ہے نا لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا. تو ابو جہل بھی کیا کرا؟ اس نے جنہیں بددعا دی اور فرمایا تبا لک لہذا جمعتنا، کیا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. کئی کو محمد ہاتھ ہلا کچھ نہ بولے سو ایک اللہ کو مان لو، مجھے نبی تسلیم کر لو. تو جس وجہ سے بھتیجا محمد کیا ہوتے؟ ابو لہب کو بھتیجا ہوتا سو چچا انہیں بھتیجا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بات سمجھائے، تو جس کی وجہ سے ابو لہب نے بددعا دی اور فرمایا کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ ارے محمد کے ہاتھ کیوں ٹوٹنا؟ ابو لہب تیرے ہی ہاتھ ٹوٹنے والے ہیں، تیرے ہی ہاتھ ٹوٹنے والے. اسی کو اللہ نے فرمایا تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. یدا بولے تو ہاتھ، تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اور فرمایا کہ وتب، اور ٹوٹ بھی گئے. اب ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے ارے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے بات ہو گئی، ٹوٹ گئے پھر دوسری مرتبہ، ابھی ٹوٹے نا، اب ٹوٹے کیا؟ ٹوٹ جانا کر کو بولے، ٹوٹ گیا کر کو بولے، حالانکہ ابھی ٹوٹے نہیں ہاتھ. مطلب کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس نے بددعا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب یہ بددعا تیرے ہی لیے ہے اور یہ بددعا تیرے حق میں قبول بھی ہو گئی. اگرچہ کہ بعد میں ہوتا، اس کا ہاتھ ہے نا بعد میں ٹوٹتا، لیکن دعا قبول ہوگی. 1 مہینے کے بعد ہوتا کہ 1 سال کے بعد ہوتا کہ 2 سال کے بعد ہوتا کہ کب کی ہوتا بہرحال، لیکن تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے. یہ جو بددعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت آئی یہ قبول ہو گئی، یعنی ہو کر ہی رہے گا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ بھی گئے. یہاں پر دیکھو دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے. سب سے پہلے دین کا کام کرنے والے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے کیریکٹر کو بنانا ہے، اپنے زندگی کو بنانا ہے. اسی کو بولتے ہیں نا صفات بناؤ، صفات بناؤ، صفات کے اوپر زور کہ بھائی اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ
آپ کی بات کو ماننے والے بن جائے، آپ کا ہر کام دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اگر ہمیں بنائیں گے سراپا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے، جیسے صحابہ کے تھے، اور اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین کے تھے، اولیاء اللہ کے تھے، بزرگان دین کے تھے، اکابر کے تھے، ویسے اخلاق اگر ہمارے ہو جائیں گے تو ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ ہم کو دیکھ کو اسلام قبول کر لیں گے۔ ارے بھائی، آدمی بولے تو وہ ہے، انسان بولے تو وہ ہے، اسلام بولے تو وہ ہے، مسلمان کو تو وہ ہے۔ آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں، ہماری زبان الگ ہے، ہمارا کیریکٹر الگ ہے، باہر کی زندگی الگ ہے، اندر کی زندگی الگ ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری بات میں اثر نہیں ہے، لوگ ہماری بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی ایسی بنائی تھی، نبی بننے سے پہلے بھی پورے عرب والے آپ کی زندگی سے متاثر تھے اور کہتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ ابھی نبی نہیں بنا ہے، نبی بننے سے پہلے آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ کا کیریکٹر ایسا تھا، آپ کی زندگی کا حال ایسا تھا، لوگ آپ کی بات کو ماننے کے واسطے تیار، لوگ آپ کی بات کو قبول کرنے کے واسطے تیار۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اب وہاں سے دشمنی شروع ہوئی۔ یہ دشمنی جو شروع ہوئی یہ الگ قصہ ہے، یہ دشمنی خاندان کے اعتبار سے ہوئی، یہ دشمنی بنی اسرائیل کے اعتبار سے ہوئی، یہ دشمنی فلاں کو نبی نہیں بنایا، یہ نبی بن گئے، یہ دشمنی اس وجہ سے ہوئی۔ نبی بننے کے بعد بھی عرب والوں کا خیال یہ تھا یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے۔ آج ہمارے کیریکٹر ویسے ہے کہ آج ہمارے اخلاق، مجھے دیکھ کر کوئی آدمی بولے بھئی یہ آدمی پکا آدمی ہے، 100% مسلمان ہے، 100% اسلام پر چلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینے کو گئے، مدینے کو جانے کے بعد عمرے کی نیت سے آئے، تو اس موقع پر صحابہ کی تعداد فرمایا 1100-1200 کی تعداد ہے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کا موقع آیا، پھر اس کے بعد حج کے لیے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو اس موقع پر بھی 11,000 یا 12,000 کی تعداد تھی۔ اور جب آپ کا آخری حج ہوا فتح مکہ کے بعد جب آپ کا آخری حج ہوا تو اس میں فرمایا کہ صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000۔ پہلے خالی 2 سال کے عرصے میں 2-2.5 سال کے عرصے میں 80,000 سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جب پہلی مرتبہ عمرے کے واسطے آئے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیے، تو لوگ پھر ویسے ہی آپ کو جانا پڑا، جسے صلح حدیبیہ کر کے بولتے۔ اس موقع پر صحابہ کی جو تعداد تھی آپ کے ساتھ وہ 1100-1200 کی تعداد۔ پھر اس کے 1.5 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، تو پھر اس کے فتح مکہ کے موقع پر 1100-1200 یہ 10,000 11,000 کے وہ تقریباً صحابہ تھے۔ اور جب آپ کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع جسے بولتے ہیں، اس موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے فرمایا کہ اس کی تعداد تقریباً قریب 1,24,000 صحابہ تھے۔ اب ذرا اندازہ لگا کر دیکھو، 2-2.5 سال سے پہلے صحابہ کی تعداد 12,000 15,000، 2 سال کے بعد صحابہ کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 1,24,000۔ 1 لاکھ اب اس میں ڈیوائڈ کرو، 15,000 نکال ڈالو، 1,24,000 میں اگر 15,000 صحابہ کو نکال دیے تو کتنا بچتا؟ ذرا حساب ڈالو، 1,25,000 میں 15 نکال ڈالو، 15 نکال ڈالو کتنا بچتا؟ 1,10,000 صحابہ، 1,10,000 جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کتنے عرصے میں داخل ہوئے؟ 2 سال کے عرصے میں۔ یہ 2 سال کے عرصے میں کیسے داخل ہوئے؟ فرمایا کہ جو 12,000 15,000 کے جو صحابہ تھے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اصل چیز، کسی کو کہتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرے کہ میری ذات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مکے والوں نے کہا آپ کی ذات کے بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ سچے آدمی ہے، آپ جو ہے امین ہے، صادق ہے، فلاح ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا پیغام پہنچائے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں،
تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بنائے، اپنی زندگی کو بنائے۔ لوگ جو دیکھتے ہیں آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی تنہائی کو لوگ نہیں دیکھتے، لیکن تنہائی کا اثر مجمع کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر ہماری تنہائی اچھی ہو، تنہائی میں دعا ہو، تنہائی میں مناجات ہو، اللہ سے رونا ہو، امت کے بارے میں فکر ہو، امت کے بارے میں تڑپ ہو، اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات میں ڈالیں گے، اور اس کا اثر اللہ پاک مجمع میں ڈالیں گے۔ نہیں، اگر مجمع میں ہماری زندگی اچھی ہے، تنہائی میں اگر ہماری زندگی اچھی نہیں ہے، اس کا اثر بھی پڑتا ہے ہمارے بولنے سے۔ وقتی طور پر تو واہ واہ کیا بیان تھا، کیا تھا، یہ تھا، ایسا اگر کہنا بول دیں گے، لیکن کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تنہائی کی زندگی بھی اور اسی طرح ظاہری زندگی بھی اللہ پاک میری اور آپ کی بھی اچھی بنائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے جو کام تھا اسے پیش کیا، تو لوگ ہیں نا آپ کے اپوزٹ بن گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ایسا ہی ہوا۔ اسے نا بدر کے موقع پر ہی نہیں آیا، ڈر کی وجہ سے لڑائی میں ہے نا نہیں آیا، دوسرے موقع پر ہے نا لڑائی میں آیا، تو جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں ہے نا کچھ مار لگ گیا۔ فرماتے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بیماری پیدا ہو، اس کے ہاتھ میں ہے نا ایک بیماری آ گئی، تو اس بیماری کی وجہ سے لوگ اسے ہے نا گاؤں کے باہر کر دیے، شہر کے باہر کر دیے، کہیں ایسا نہ کہ یہ بیماری دوسرے کو لگ نہ جائے، جیسے کرونا میں آئے الگ کر دیا۔ تو ایسے ہی ابو لہب کو، عبد العزیٰ کو گاؤں سے باہر، شہر سے باہر کر دیے۔ اب اسی جگہ وہ رہا، تڑپتا رہا، اس کی موت ہو گئی۔ 3 دن تک ہے نا کوئی بھی آدمی اس کی لاش کو اٹھانے والا نہیں تھا، اس کی لاش کو ہے نا چھینے والا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کام کرنے والوں کے ذریعے سے، میونسپلٹی والوں کے ذریعے سے ایک گڑھا کھود کر ہے نا اسے اس میں ڈال دیا گیا لکڑیوں کے سہارے، پھر اس کے اوپر ہے نا پتھر ڈال کر اس کی خبر کو بند کر دیا گیا۔ یہ نتیجہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس موقع پر بد دعا دینے کا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ میرا بھتیجا صحیح ہے، اگر میرا بھتیجا سچا ہے، تو میں آخرت میں اللہ سے مال دے کر اپنی جان بچا لوں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا۔ کیا بولے آئے نا، اگر میرا بھتیجا واقعی میں سچا ہے، نبی ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ کو مال دے کر یعنی فدیہ دے کر میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا۔ اللہ نے اسے خوبصورتی بھی دیا تھا، اسے مال بھی دیا تھا، اور اسے اولاد بھی دیا تھا۔ اسی مال اولاد کے نشے میں انہیں نا اتنا نافرمان بن گیا، تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ اے ابو لہب، تو کہتا ہے کہ میں مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا۔ ما اغنى عنه، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیا کام نہیں آئے گا؟ مالہ، تیرا مال کچھ کام نہیں آئے گا، ہمیں قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وما کسب، اور فرمایا کہ تیری کمائی بھی۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، یہ کہا کر مال اس کا تذکرہ ہوا، اور دوسرا کمائی، کماتے سے بھی مال رچنا، کماتے سے بھی مال رچنا۔ پہلے مال بول دیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کسبہ یعنی کمائی بولنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ فرمایا کہ وہی وجہ سے مال بولتے ہیں سرمایہ کو، یعنی اصلی جو مال ہے۔ اگر کوئی آدمی بیپار میں اترنا ہے، تجارت میں اترنا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتا؟ ایک 10 لاکھ روپیہ نہ رکھ لیتا، 1 لاکھ روپیہ نہ رکھ لیتا، اس سے نہ سامان خریدتا، اسے کیا بولتے ہیں؟ سرمایہ۔ یہ اصل ہے۔ اب 1 لاکھ روپے کے ذریعے سے یہ آدمی جو بیپار کرتا ہے، اب اس کے ذریعے سے جو فائدہ آتا ہے اسے بولتے کمائی، نفع۔ اصل میرا 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے سے بزنس شروع ہوا، 2 لاکھ روپے بن گئے، اب 1 لاکھ روپے اصل ہو گئے، 1 لاکھ روپے کیا ہو گئے؟ فائدے میں ہو گئے۔ اللہ اسی کو بتانا چاہتا ہے ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ تیرا مال کچھ کام آئے گا اور نہ تیری کمائی کچھ کام آئے گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں مال سے مراد مال ہے، اور کسب یعنی نفع سے مراد یہاں سے اولاد ہے، اولاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر فرمایا اطیب ما یاکل احدکم من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، آدمی جو مال کھاتا ہے اس میں سب سے بہترین مال، حلال مال اپنی کمائی کا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اپنی اولاد بھی آپ کی کمائی ہے، اسی کی محنت سے تو اس کے بچے پیدا ہوئے،
تو اس لیے وہ فرمایا کہ بچے بھی آپ کی کمائی کا ذریعہ ہے، آپ کی کمائی ہے، لہٰذا اے ابو لہب تجھے مال کے اوپر ہے نا فخر زیادہ ہے، بچوں کے اوپر فخر زیادہ ہے، نہ تیرا مال تجھے کام آئے گا اور نہ تیرے بچے تیری اولاد تجھے کام آئے گی۔ اس کا نام تھا عتبہ، اس کا ایک بیٹا عتبہ۔ انہیں بھی ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت ستاتا تھا، بہت زیادہ ہے نا تکلیف دیتا تھا۔ تو ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں ہے نا بد دعا کر دی۔ کیا بد دعا کر دیے؟ اللہم سلط علیہ کلبا، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اللہ کے نبی کو ہے نا تکلیف دیا، تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے زبان سے نا بد دعا آ گئی، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ دعا سننے کے بعد نہ ابو لہب کو سکون آیا نہ اسے عتبہ کو سکون آیا، کئی کو اس کی بد دعا ہے یہ ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ اگرچہ کہ دشمن، اگرچہ کہ کیا ہے نا دشمن ہے، لیکن نبی کی بد دعا پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گا۔ اب اس کے واسطے ہے نا یہ ابو لہب کیا کرے بولے تو اپنے بچے کو نا بڑی حفاظت کرتا تھا، بچے کی بڑی حفاظت کرتا تھا عتبہ کی۔ ایک مرتبہ ملک شام کا سفر ہو رہا تھا، سفر میں جا رہے تھے، ابو لہب نے کہا کہ بھائی اس کی حفاظت کرو، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی بد دعا اسے نہ لگ جائے اور کوئی کتا اس کے اوپر حملہ نہ کر دے، لہذا اس کی ہے نا دیکھ بھالی کرو، اس کی حفاظت کرو۔ چاروں طرف ہے نا لوگ رہتے، یہ بیچ میں رہتا، اس کے ساتھ ہے نا یہ آدمی یہ ہے نا عتبہ آگے آگے ہے نا بڑھتا۔ تو ایسا ہوا ایک جگہ ہے نا رات میں پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہے نا اب سونے کی باری آئی، تو پھر اس کے بعد نے کہا اگر دیکھا اگر عتبہ کو نیچے سلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کتا آ جائے نبی کی بد دعا کی برکت سے، ان کی دعا سے، تو یہ ہے نا ہلاک نہ ہو جائے، اس وجہ سے ایسا کام کرو نیچے ہے نا آپ لوگ سو جاؤ، اوپر کو ہے نا میرے بچے کو سلا دو۔ کہاں سلا دو؟ اوپر سلا دو۔ ویسے ہے نا اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ مسافر سفر میں تھے پورے کے پورے ہے نا ایک منزل میں ایک نیچے سو گئے، اب عتبہ کو ہے نا اوپر سلا دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے، رات کے موقع پر ہے نا ایک شیر آیا، شیر آ کر ہے نا ہر ایک کے منہ پہ ہے نا سن رہا ہے، گویا کہ یہ میری غذا ہے، یہ میری غذا ہے، یہ میرے کھانے کی چیز ہے۔ نیچے جتنے بھی لوگ سو رہے تھے سب کو بھی سون گیا، لیکن اس کی روزی ہے نا وہاں نہیں تھی، اس کے کھانے کی چیز وہ نہیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد وہ شیر ہے نا ایک دم اوپر چھلانگ مارا، اوپر چھلانگ مارا، دیکھتا ہاں یہاں ہے میرا غذا، اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اس ایریے میں شیرش نہیں، اس ایریے میں ہے نا کبھی بھی شیر نظر نہیں آتا، لیکن نبی کی بد دعا کا اثر یہ ہوا اس علاقے میں شیر کہاں سے آیا کیسے آ گیا کسی کو معلوم نہیں۔ رات میں پورے کے پورے سو رہے، عتبہ ہے نا اوپر سو رہا، شیر ہے نا اس کے اوپر حملہ کر دیا، اب وہ ہے نا اس کی جان چلے گئی۔ تو پھر اس کے بعد صبح کو وہ ابو لہب کہتا ہے مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ اس کی دعا کا اثر ہوگا۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کی بد دعا کا اثر۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو بھی ہے نا برباد کر دیا اور اس کے بچوں کو بھی ہے نا برباد کر دیا، انہیں بھی ایمان نہیں لایا، اس کی اولاد نے بھی کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب نہ تیرا مال کچھ کام آئے گا اور نہ تیری کمائی کچھ کام آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابھی ابو لہب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان قریب جہنم کے شعلے میں جائے گا، جو آگ بھڑکنے والی ہے ان قریب یہاں ہے۔ ابو لہب گورا آدمی کر کے بولتے ہیں نہیں، اصل میں ابو لہب ہے شعلے والا، یعنی آگ والا، جہنم والا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ اصل میں جہنم والا، یہ ان قریب جہنم میں جائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی کیا کم کی نہیں تھی، اس کی بیوی بھی ہے نا بہت آگے تھی نبی کو ستانے میں، اس کا ساتھ دینے میں، اس کی مدد کرنے میں۔ اس کا نام تھا ام جمیل، یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اللہ نے ابو سفیان کو تو ہدایت دے دیا لیکن اسے نا ہدایت نہیں ملی۔ اس کا نام تھا ام جمیل، اور یہ کیا کرتی تھی؟ مکے سے باہر جاتی، جنگل وغیرہ میں جا کر ہے نا کانٹے لاتی، کانٹے دار کانٹے ہے نا لاتی، جس راستے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزرنے کا ہوتا اس راستے میں نا کانٹے بچھا دیا کرتے، یہ اس کا کام تھا۔ اللہ نے اسے بھی نا خوبصورت بنایا،
اللہ اسے بھی خوبصورت بنایا، لیکن اس خوبصورتی کا نتیجہ یہ ہوا نبی کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، تو اسی کو اللہ فرما رہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے، اللہ اسی سے فرمایا، تو جنگل میں جاتی تھی، لکڑیاں لاتی تھی، کانٹے لاتی تھی، اپنے سر پر ہے نا گٹرا رکھتی تھی، کٹا رکھتی تھی، تو فرمایا کہ وہی عورت ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، جیسے یہ دنیا میں کام کرتی تھی ایسے ہی آخرت میں اس کا انجام ہوگا۔ اس کا انجام آخرت میں کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ فی جیدہا، اس کے گردن میں اللہ تبارک و تعالی ایک ہے نا توق ڈالیں گے، توق ڈالیں گے۔ کیا توق ڈالیں گے؟ کون سا توق ڈالیں گے؟ حبل من مسد۔ اس کے ہے نا دو تفسیریں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس زمانے میں کھجور کے پتوں سے یا کھجور کے ہے نا درخت وغیرہ سے رسی بناتے تھے، ایک ہے نا رسی بنا، وہ رسی ہے نا اسے ڈال کر ہے نا اسے کھینچیں گے جہنم کے اوپر تک ہے نا لے کر جائیں گے، رسی ڈال کر اس کی گردن میں اسے ہے نا اوپر لے کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اوپر سے ہے نا پھر اسے جہنم میں چھوڑیں گے، پھر جہنم میں گرنے کے بعد پھر اسی رسی کے ذریعے سے اسے پھر ہے نا اوپر اٹھائیں گے اور پھر ہے نا اسی میں ہے نا اسے ڈالیں گے، ایسا ہے نا اس کا انجام ہوگا۔ اور اسی طرح سے دوسری تفسیر یہ بھی فرمایا کہ آگ کا توق ہوگا، آگ کی زنجیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گردن میں ڈالیں گے اور اسے نا جہنم میں ڈالیں گے۔ اس کا حشر کیسا ہوا؟ انہیں بھی ہے نا جو لکڑی وغیرہ جنگل سے لاتی ہے، اسی ایک مرتبہ سر کے اوپر رکھ کر لا رہی تھی، راستے میں نہ کچھ یہ ہوا تو جس کے گرنے کی وجہ سے وہ لکڑیاں پورے اس کے اوپر گر گئے، اور لکڑیوں کو جو باندھنے کی جو رسی تھی وہ رسی اس کے گردن میں پڑی، تو جس کی وجہ سے اس کا گلا ہے نا پھنس گیا اور وہ ہے نا مر گئی۔ تو اس کا حشر ہے نا ایسا ہوا۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک دوسری تفسیر یہ بھی فرمایا اس عورت کے بارے میں، یہ عورت ہے نا بہت زیادہ چغل خور تھی، چغلی، ادھر سے ادھر لگانا، ادھر سے ادھر لگانا، نبی کے خلاف ہے نا لوگوں کو ابھارنا، ایسا کام تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی خوشبو بھی نہیں سنائیں گے۔ 3 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے آدمی جنت کے قریب بھی جا نہیں سکتا، وہ 3 اعمال فرمایا، ایک ہے غیبت، اور دوسرا ہے چغل خوری، اور تیسرا ہے جھوٹ۔ چغل خوری اور غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے بھی ہے نا اس میں اعمال میں ہے نا فرق ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں یہ کرنے والا اس کے جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا، یہ 3 کام بھی ہے نا یہ کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح سے فرمایا جب اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اب اسے نا غصہ آ گیا، ارے میرے بارے میں، میرے شان میں ایسا یہ ہو گیا، میری بے عزتی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے نا آ گئے، مکے میں آ گئے، کعبے کے پاس آ گئے، ساتھ میں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قریب میں ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جمیل آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابوبکر چھوڑو، اللہ میری حفاظت کریں گے، جب وہ آئے گا، جب وہ آ جائے میرے قریب آئے گی تو فرمایا اللہ ہے نا میرے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، جمیل ہے نا قریب آئی، آ کر ہے نا ابوبکر سے بول رہی ہے کہ تمہارا محمد کہاں ہے، حالانکہ وہاں سے نبی ابوبکر کے بعض کچھ محمد بھی ہے، ابوبکر کے بعض کچھ محمد بھی ہے، اب وہ آ کر پوچھ رہے کہ تمہارا نبی محمد کہاں، جس نے میری بے عزتی کی، میرے شان کے خلاف ہے نا کچھ باتیں، کہاں ہے وہ؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہے نا وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے ابوبکر نے فرمایا اے اللہ کے نبی سے حضرت ابوبکر نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو وہ دکھ رہی تھی؟ فرمایا کہ ہاں مجھے وہ دکھ رہی تھی، لیکن میں اسے نہیں دکھ رہا تھا، میں اسے نہیں دکھ رہا تھا۔ کیوں، کیسے؟ فرمایا کہ جب تک یہ یہاں کھڑی رہی، اللہ نے ایک فرشتے کو میرے اور اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا تاکہ میں اسے نظر نہ آؤں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اس آیت میں ہے نا آپ کی نبوت کی بھی ایک بہترین دلیل ہے۔ اسی نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو خلاف جو کارنامے ہوئے ان کا ہے نا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الاخلاص، انشاءاللہ آئندہ منگل دے اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اس صورت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کو بنانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔